الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، میں نے جو قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، یعنی جو ایمان اور نیک عمل صالح کرنے والے ہیں ان کے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ الی ربها ناظرہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، ان کے چہرے دمک رہے ہوں گے، الی ربها ناظرہ، اور اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ اور اس کے مقابل وجوہ یومئذ باسرہ، بہت سے چہرے اداس ہوں گے، تظن ان یفعل بها فاقرہ، وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ابھی ان کی کمر توڑی جائے گی، یعنی ابھی انہیں سخت سزا ملے گی۔ جو لوگ کفر شرک کرنے والے ہیں، جو اللہ کے ساتھ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں، انہیں اس دن احساس ہو جائے گا اور بڑے اداس ہوں گے۔ قرآن نے کہا وجوہ یومئذ باسرۃ، بہت سے چہرے اداس ہوں گے، تظن ان یفعل بها فاقرہ، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی کمر توڑ دی جائے گی اب۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جو دمک رہے ہوں گے، وجوہ یومئذ مسفرہ، بہت سے چہرے دمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنس رہے ہوں گے، خوش ہوں گے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور بہت سے چہرے غبار آلود ہوں گے، ترہقھا قطرہ، ان کے چہرے پہ سیاہی چھائی ہوگی، ان کے چہرے پہ سیاہی چھائی ہوگی، چہرے غبار آلود ہوں گے، ترہقھا قطرہ، ان کے چہرے پہ سیاہی چھائی ہوگی، بالکل جیسے کالک پوت دی گئے چہرے پہ، ایسا لگ رہا ہوگا بالکل چہرے ان کے بالکل گرے ہوئے ہوں گے۔ اولئک هم کفرۃ الفجرہ، یہ اللہ کا انکار کرنے والے، کفر کرنے والے، فاسق و فاجر لوگ ہوں گے۔ اس دن سمجھ میں آ جائے گا حق کون تھا، باطل پہ کون تھا۔ چاہے تم دنیا میں جو دلیلیں پیش کر لو، حق حق ہے، باطل باطل ہے۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ مومنین کو چاہیے کہ اللہ پہ یقین کرے اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ زندگی گزارے، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے، اس دنیا کو سب کچھ نہ سمجھے، اللہ نے جو زندگی دیا اس کو غنیمت سمجھے، نہ جانے یہ زندگی کی ڈور کب ٹوٹ جائے کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اچانک انسان چل رہا ہے، ہارٹ اٹیک آیا اور مر گیا، انسان چل رہا ہے کہیں خوشی خوشی اپنے کسی سفر پہ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، انتقال ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ کیا کسی نے جانا کہ موت کب آئے گی؟ کسی کو نہیں پتا، لیکن ہم تیاری کریں مرنے سے پہلے، موت سے پہلے موت کی تیاری کریں، زندگی ایسی بنائیں کہ جس وقت ملک الموت آئے تو ہم اس کو لبیک کہ آئیے ویلکم ٹو یو، ایسی زندگی ہماری ہو تو ہماری دنیا بھی اچھی ہو، دنیا کے بعد کی بھی زندگی ہو۔ دیکھیے ایسا نہیں کہا گیا
گیا کہ انسان ہنسے نہ خالی روئے، ہنسے بھی اللہ کے سامنے، روئے بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، دونوں کی ملاقات ہوئی۔ دونوں جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام کثیر البکا تھے، بہت روتے تھے، بہت روتے تھے، اللہ کے خوف سے بہت زیادہ روتے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسکراتے زیادہ تھے، کثیر التبسم تھے۔ ایک دن ملاقات ہوئی دونوں کی، حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کی ملاقات ہوئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یحییٰ کیا تم اللہ کی رحمت سے بالکل نا امید ہی ہو گئے کہ ہر ٹائم روتے رہتے ہو، جب دیکھو تب تم روتے رہتے ہو خوف خدا سے؟ ارے اللہ کی رحمت سے تم بالکل نا امید ہو گئے؟ اللہ جہاں اللہ قہار ہے، جبار ہے، تو غفار بھی تو ہے، رحیم بھی تو ہے، رحمان بھی تو ہے۔ تو دونوں کی بات ہوئی تو وہ کہا کہ کیا تم اللہ کی رحمت سے بالکل نا امید ہو گئے؟ تو حضرت یحییٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ کیا آپ اللہ کے غضب سے بالکل مامون ہو گئے؟ کیا آپ اللہ کے غصے سے بالکل مامون ہو گئے؟ کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا۔ فرشتہ آیا اور کہا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ آپ دونوں کے درمیان میں فیصلہ کروں۔ فرشتے نے کہا، حضرت عیسیٰ کی جو کیفیت ہے وہ جلوت میں ہو، لوگوں کے سامنے ہو، جو مسکرانے والی کیفیت ہے لوگوں کے سامنے مسکراتے رہو، اور جو خلوت میں رہو، تنہائی میں رہو، اکیلے میں رہو تو یحییٰ کی طرح اللہ کے سامنے روتے رہا کرو۔ جب لوگوں کے سامنے رہو تو عیسیٰ کی طرح سے مسکراتے رہو، اور جب تنہائی میں رہو تو یحییٰ کی طرح سے مسکراتے نہ رہو بلکہ روتے رہو۔ جب تنہائی میں رہو تو روتے رہو۔ تو فرمایا کہ اے عیسیٰ، آپ کی جو کیفیت ہے ہنسنے والی وہ لوگوں کے سامنے جلوت میں ہونی چاہیے، اور آپ جب تنہائی میں رہے تو یحییٰ کی طرح رہے۔ اور حضرت یحییٰ سے کہا کہ اے یحییٰ جب آپ لوگوں میں رہے تو عیسیٰ کی طرح مسکراتے رہے، اور جب تنہائی میں رہے تو جس طرح آپ روتے ہیں اس طرح رویا کریں۔ تو تھوڑا ہنس بھی لیا کریں، ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ جب پیغمبر اتنا رو رہے ہیں تو ہمارا عالم کیا ہوگا۔ تو الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان تو ڈر اور امید دونوں کے درمیان کا نام ہے۔ اللہ کا ڈر بھی پیدا ہو کہ اللہ نہ جانے کب کس بات پہ پکڑ کر لے، خدا نہ جانے کس بات پہ پکڑ کر لے، اور اللہ سے کبھی نا امید بھی نہ ہو کہ اللہ تو بڑے سے بڑے لوگوں کو معاف کرنے والا ہے، 99 آدمی کے قاتل کو معاف کرنے والا خدا تعالیٰ ہے، تو اللہ چھوٹی بات ہی پکڑ کر لیتا ہے۔ ایک آدمی کا مرڈر ہوا، ایک دوسرے آدمی کو پکڑ لیا گیا اس کی جگہ پہ، اور پکڑ کر کے اس کو پھانسی دے دی گئی۔ تو ایک بزرگ نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تیرے ہاں تو انصاف ہے نا؟ اے اللہ تیرے ہاں تو انصاف ہے، جس کو پھانسی دی گئی وہ تو معصوم تھا، مارنے والا کوئی اور تھا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، بات دراصل یہ کہ جس کو پھانسی دی گئی ایک دن ایک کیڑا پانی میں گر گیا تھا، وہ کیڑا پانی میں سے نکلنا چاہا تھا، نکل کے کنارے آ رہا تھا، اور یہ بار بار پکڑ کے پانی میں ڈال دے، پھر جیسے کنارے آئے پھر پانی میں ڈال دے، پھر جیسے کنارے پھر پانی میں ڈال دے، تو بار بار یہ کیڑے کو پانی میں ڈال کے اس نے مار ڈالا۔ تو اس جرم میں، اس غلطی کی وجہ سے اس کو پھانسی کی سزا ہو۔ تو انسان سوچتا نہیں ہے، یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، کبھی کبھی ان چیزوں پہ پکڑ ہو جاتی ہے، اللہ کے حساب تو نہیں ہے۔ جان بوجھ کے تو ہم جو چیٹیاں ہیں ان کو بھی نہ روک دیں، جو چیٹیاں ہیں، چیٹے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، جان بوجھ کے ہم چلنے میں ان کا بھی خیال کریں، ایسا نہ ہو کہ ان کو روک دیں۔ ہاں بھولے سے ہو جائے مسئلہ الگ ہے، تو اللہ کے سامنے انسان روتا رہے، اللہ سے ایسی کیفیت بنائے اور ایسی تیاری کرے کہ جس دن ملک الموت آئے تیار رہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا، ایک بڑی شخصیت گزری ہے، ان کا نام ہے فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ۔
ان کی عطر کی دکان تھی، بعض قول کے مطابق دواؤں کی دکان تھی۔ ایک شخص ان کے دکان پہ آتا ہے اور آ کر کے ان کی عطر کی شیشیوں کو گھور کے دیکھنے لگا، بڑی دیر سے دیکھ رہا تھا۔ تو کہنے لگے کیا بات ہے، کیا تم گھور کر کے دیکھ رہے ہو؟ تو کہنے لگے میں دیکھ رہا ہوں کہ فرید الدین کی جان تو ان عطر کی شیشیوں میں اٹکی ہوئی ہے، یہ جان نکلے گی کیسے؟ تو ترنت غصے میں بولا جس طرح تمہاری جان نکلے گی اس طرح میری بھی جان نکلے گی۔ تو اس آنے والے بندے نے کہا کہ آپ میری جان پوچھتے ہیں، آئیے دیکھیے میری جان کیسے نکلتی ہے۔ ان کے دکان کے سامنے اس نے چادر بچھایا، لیٹا اور کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی روح نکل گئی۔ یہ سمجھے کہ مذاق کر رہا ہے، یہ سمجھے مذاق کر رہا ہے، اور یوں ہی پڑ گیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جہاں کی دیکھا تو واقعی اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب جو دل پہ چوٹ لگی، یا اللہ اس طرح کی موت آتی ہے، بتا کے کہ میری موت تو اس طرح آئے گی۔ پھر انہوں نے ساری دکان کو چھوڑ دیا اور پھر نکلے جنگل میں، صحرا میں جا کر کے اللہ کی عبادت کر کے پھر وہ بہت بڑے اللہ کے ولی بنے۔ پھر تذکرۃ الاولیاء انہوں نے کتاب لکھی، ان کا نام ہے فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آنے والا بندہ جس نے کہا میری موت تو اس طرح آتی ہے، اس نے موت کی تیاری کیا تھا، بتایا کہ موت اس طرح آتی ہے۔ ہم بھی اللہ کے سامنے تیاری کریں، اللہ کے سامنے اکیلے میں روئیں، گریہ زاری کریں، گڑ گڑائیں، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ معاف کرنے کو تیار ہے، بشرط یہ کہ ہم اللہ کے سامنے آنسو گرا دے۔ ایک قطرہ آنسو گر گیا، اللہ پورے زندگی کے گناہ کو معاف کرنے کو تیار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔